صفحہ نمبر 134 آیت نمبر 147 سورة الانعام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن كَذَّبُوكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں، یہودی اور مشرکین، فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، آپ فرما دیجئے کہ تمہارا رب بہت بڑی رحمت والا ہے اور وسیع ہے۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور مجرم قوم پہ جب اس کا عذاب آتا ہے تو اس عذاب کو لوٹایا نہیں جاتا۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، جلدی کہیں گے شرک کرنے والے لوگ، لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا، اگر اللہ چاہتے تو ہم نہ شرک کر سکتے اور نہ ہمارے باپ دادا شرک کر سکتے، ولا حرمنا من شیء، اور نہ ہم کوئی حلال چیز حرام کر سکتے۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا اللہ کے رسول اور اللہ کی آیات کو، حتی ذاقوا بأسنا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھا۔ قل هل عندکم من علم فتخرجوہ لنا، آپ فرما دیجئے کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی دلیل ہے جس کو آپ لوگ ہمارے ہاں ظاہر کر لیں۔ ان تتبعون الا الظن، تم تو گمان کی پیروی کرنے والے ہو، وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور تم اٹکل کے پیچھے جانے والے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، آپ لوگوں کا رب بہت بڑے وسیع رحمت والے ہیں۔ رحمت واسعہ کے باوجود جو اس کی بغاوت کرے، اس پہ اللہ کا عذاب آئے تو اللہ کا عذاب پہ لوٹایا نہیں جا سکتا۔ اور مشرکین یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ اگر سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے تو ہم اس کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں، تو کیوں ہمیں شرک کی توفیق ہو رہی ہے؟ شرک ہم نہ کر سکتے، ہمارے باپ دادا شرک نہ کر سکتے کیونکہ سب کچھ اللہ کے قبضے میں، تو اللہ ہمیں روک لیتے، اور ہم کسی حلال چیز کو حرام نہ کر سکتے۔ تو بات یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا جو ہے یہ دارالعمل ہے، اس میں اللہ نے کھول کے انسان کو اختیار دیا ہوا ہے، اور آخرت جو ہے وہ دارالبدل ہے۔ دنیا دارالعمل اور آخرت دارالبدل، تو اس جہان کا جو معاملہ ہے بدلہ دینا وہ ادھر ہوگا، اور ادھر عمل کا میدان ہے۔ اللہ نے ہر انسان کو کھلا چھوڑ دیا ہے۔ ہاں، اگر کہیں کہیں اللہ نے کسی قوم کو پکڑا ہے، وہ بھی اس قوم کے فائدے کے لیے کہ دوسروں کے لیے عبرت ہو اور وہ قوم راہ راست پہ آ جائے، ورنہ دنیا ہے دارالعمل، دارالجزا نہیں ہے۔ اور اللہ زبردستی کسی انسان کو اپنی عبادت پہ نہیں لاتا، ورنہ اللہ کر سکتے ہیں۔
تو انسان کو یہ چاہیے کہ دنیا دار العمل ہے، اس میں عمل تو ویسے بھی کر رہا ہے، نیک عمل کرے، نیک عمل کی بڑی برکت ہوتی ہے۔ اور شرک یہ تو ظاہراً جرم ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا، مشرکانہ چھوٹا سا جرم بھی بہت بڑا بن جاتا ہے۔ شرک کے ارتکاب میں چھوٹا سا عمل بھی بہت بڑا بن جاتا ہے، اور شرک کے ارتداد میں، انسداد میں چھوٹا سا عمل بھی بہت بڑی نیکی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا، ایک قوم تھی، ان کا ایک بت تھا، دو بندے گزر رہے تھے۔ اس قوم کے ہاں یہ بات لازمی تھی، جو بھی اس بت سے ہو گزرے گا کچھ نہ کچھ نیاز اس بت کو ضرور بضرور پیش کرے گا۔ دو بندے آئے، ایک سے قوم کے لوگوں نے کہا کہ کچھ نیاز پیش کرو، اس نے کہا میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا کچھ تو پیش کرو نا، کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا ایک مکھی کو پکڑ کے مار ڈالو اور پیش کرو کہ یہ نیاز ہے اس بت کے لیے۔ اس نے ایسے ہی کیا، ایک مکھی پیش کر دی کہ یہ بت کے نام میری طرف سے نیاز ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا، اس مکھی کی وجہ سے وہ دوزخ میں چلا گیا۔ دوسرا بندہ اس کے پیچھے آ رہا تھا، قوم کے لوگوں نے کہا کچھ نیاز پیش کر، ہمارا رواج یہ ہے جو بھی یہاں سے گزرے گا بت کے یہاں کچھ پیش کرے گا۔ تو اس نے کہا کہ نیاز پیش کروں تو اپنے رب کے لیے کیوں نہ ہو، یہ تو رب ہے نہیں، میں یہ نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا مکھی پیش کرو لیکن پیش کر۔ اس نے کہا کہ میں کبھی بھی نہیں کروں گا۔ انہوں نے پکڑ کے اس کو قتل کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جنت پہنچا دیا۔ ایک مکھی جتنا عمل ایک کے لیے جنت کا ذریعہ بن گیا اور دوسرے آدمی کے لیے دوزخ کا ذریعہ بن گیا۔ نیت میں فرق ہے۔ عمل جیسا کیسا بھی ہو، بظاہر کوئی عمل نہ چھوٹا ہوتا ہے نہ بڑا، نیت اس عمل کو چھوٹا یا بڑا بنا دیتی ہے۔ حدیث میں ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے، مسجد نبوی میں روشنی نظر آ رہی ہے، بڑے خوش ہوئے۔ اس سے پہلے مسجد نبی میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوا کرتا تھا، روشنی پہلے انتظام نہیں تھا۔ فرمایا یہ کس نے کیا؟ لوگوں نے کہا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے۔ چراغ کا انتظام کیا، روشنی ہی روشنی ہے۔ اللہ کے رسول خوش ہوئے، بہت دعائیں دی اور فرمایا صحابہ سن لو، اگر میری بغیر نکاح کی کوئی بیٹی ہوتی تو میں تمیم داری کے حوالے کر دیتا۔ میری کوئی بیٹی ہے نہیں۔ صحابہ تو عجیب مزاج کے تھے نا۔ نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، یا رسول اللہ میری بیٹی تو ہے نا؟ فوراً آپ کی بات مجھے قبول، آپ کی بیٹی نہیں، میری بیٹی بھی آپ کی بیٹی، دو تمیمداری کو، تمیمداری آ جاؤ، خطبہ پڑھا اور نکاح وہ پڑھا کے اس کے حوالے کر دیں۔ کبھی کچھ ساتھیوں کو میں عرض کرتا ہوں، بظاہر دیکھو اور توکل، یہ بعض لوگ رشتے کی بابت میں بہت زیادہ پیچیدگیاں اختیار کرتے ہیں۔ ایک بندے نے مجھ سے اپنے رشتے کے لیے 5 دفعہ مجھ سے استخارہ کرایا۔ ہر جمعرات مجھے کال کرتا تھا، مجھے استخارہ کرا۔
وہ بھائی استخارہ تو اپنا قابل قبول ہوتا ہے، میری اپنی فکر زیادہ ہے، مدرسے کی فکر میں ہوتا ہوں، کیا کیا پریشانیاں ہیں، مجھے چھوڑ دو۔ وہ نہیں جی، سوتے وقت آپ کو کیا پریشانی ہے، تو بس جب سو جاتے ہو تو میرے لیے استخارہ کر۔ 5 دفعہ مجھ سے استخارہ کرایا، اور پھر جب میں نے کہا کہ بس توکل کرو تو کہتے ہیں چلو میں مشورہ کروں گا، میں مشورہ کروں گا۔ میں نے کہا اتنی پیچیدگی اس میں پیدا نہ کریے، ایسا نازک معاملہ نہیں ہے، یاد رکھنا۔ اور جس نے دین کو دیکھ کے توکل کیا ہے تو انہوں نے کامیابی پائی ہے۔ اب دیکھیں صحابہ کس مزاج کے تھے۔ نوفل رضی اللہ تو فوراً یا رسول اللہ بس میری بیٹی پیش کرنا، لمحوں میں نکاح ہوا اور بات ختم ہوئی۔ بہرحال ہر نیک عمل جو ہے وہ نیت پہ منحصر ہے۔ جب انسان نیک عمل کرے تو پھر اللہ وسیع رحمت والے ہیں، وہ پھر عنایت فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ فرما دیجئے کہ تمہارے رب وسیع رحمت والے ہیں۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور مجرم قوم پہ جب اس کا عذاب آتا ہے تو اس کو لوٹایا نہیں جاتا۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا، جلدی شرک کرنے والے لوگ کہیں گے اگر اللہ چاہے تو ہم اور ہمارے باپ دادا شرک نہ کر سکیں، وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ، نہ ہم کسی حلال چیز کو حرام کر سکتے۔ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا، اسی طرح ان لوگوں سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلاتے تھے یہاں تک کہ ہمارے عذاب کا ذائقہ انہوں نے چکھا۔ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، ان سے فرما دیجئے اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے اس شرک پہ تو نکال کے دکھاؤ۔ ان تتبعون الا الظن، یہ اپنے گمان کی پیروی کر رہے ہو تم لوگ۔ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور تمہاری باتیں اٹکل پہ مبنی ہیں۔ اللہ شرک سے ہماری حفاظت فرما، شرک خفی سے بھی، شرک جعلی سے بھی۔ اے اللہ ہمیں اپنے دین اسلام پہ استقامت نصیب فرما۔ ہمارا دین 1 نمبر کا ہے، اللہ ہمیں بھی 1 نمبر کا بنا دے۔ اے اللہ برکتوں کا نزول فرما، اے اللہ رحم کرم فضل والا معاملہ فرما۔ آپ واقعی اللہ وسیع رحمت والے ہیں، ہمیں غالب و منصور فرما۔ اے اللہ برکتوں کا نزول فرما، جتنی زندگی ہماری رہتی ہے عاجزی عبادت میں بسر کرنے کی توفیق عنایت فرما، آخری خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بِرَحْمَتِكَ وَكَرَمِكَ يَا أَرْحَمَ